نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل یہ حدیث پاک میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ایک نووارد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا اور کپڑے اور بدن سے لگتا تھا کہ یہیں سے کہیں تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ داڑھی بہت ہی کالی، چہرہ صاف ستھرا، دونوں گھٹنے موڑ کر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے جیسے تشہد کے لیے بیٹھا جاتا ہے نماز میں۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے سب کا جواب دیا۔ قیامت کے بارے میں سوال کیا تو بے ضرورت سوال تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب تھوڑا سا منہ انداز سے دیا۔ پھر پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ ضرور ہو، تمہاری یہ کیفیت اور یہ حالت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کیا اپنی نمازوں میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ یوں عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ گویا اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، بڑے اطمینان سے دیدار کیا، دیدار کرتے رہے، نہ نظر بھٹکی نہ ادھر ادھر جھپکی۔ تو وہ عالم دنیا نہیں ہے، وہ لامکاں ہے۔ لامکاں کی بات الگ ہے، لامکاں کی بات الگ ہے۔ اعلیٰ تعالیٰ رحمہ فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا۔ آئینہ کہاں، متا کب، کیفہ کیسے، الا کہاں تک، یہ سب وہاں بولا جاتا ہے جس کا تعلق مکان سے ہو، جگہ سے ہو۔ سرکار تو لامکاں میں تھے، وہاں تو جاہی نہیں دھوئی کی، کسی بتائے کہاں گئے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، دیر تک کرتے رہے۔ مگر دنیا میں ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، اس لیے سرکار نے فرمایا عبادت یوں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ گویا جب آدمی کے تصور میں یہ ہوگا کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کا دل عبادت میں لگے گا اور ادھر ادھر بھاگے گا نہیں۔ اور کم سے کم اگر یہ بھی کیفیت ہو کہ اس کی یہ حالت ہو، یہ سمجھے، یقین رکھے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو بھی اس کی نظر ادھر ادھر نہیں بھاگے گی۔ لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ہماری نمازوں کا خدا حافظ۔ دل لگا کر نماز پڑھیے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات قبول بھی فرمائے گا، اور پھر اس عبادت کے بعد جو دعا ہوگی اللہ تعالیٰ اس دعا کو شفع قبول عطا فرمائے گا۔ آج شکایت ہوتی ہے کہ دعا کرتے ہیں مقبول نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ویسے نماز پڑھیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کیسے قبول فرماتا ہے، اور اس کے ثمرات دنیا میں ظاہر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ سوال دینی ضروری باتیں ہونا چاہیے، امتحان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا سوال بھی نہ ہو جس کے جواب سے کوئی فتنہ کھڑا ہو، اس طرح کی باتوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ جس کو ہم سمجھیں گے کہ دین کا ضروری سوال ہے، دنیا میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، برزخ میں اس کی ضرورت ہے، قیامت میں اس کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہمارا اپنا نظر یہی ہے کہ انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دیں گے۔ میں نے جگہ بیان کیا کہ
ہمیں یہ حکم ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہہ دو واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ تو اس حیثیت سے میں کہتا ہوں جو جانتا ہوں بتاؤں گا، اور جو نہیں جانتا ہوں وہاں اللہ کو اللہ عالم کر دوں گا۔ جی اللہ تو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ ملے گا آپ کو، انشاءاللہ لیکن اس تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اجازت ہے؟ کل شام میں نے آخری وقت میں، بالکل آخری مغرب سے کچھ پہلے، ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ آج اس کا جواب دیں گے۔ تو ابھی آپ نے یاد رکھا اس کو میں نے یاد رکھا۔ میوچول فنڈ کا کیا ہوتا ہے؟ پہلے تھوڑا سمجھا دیں گے کہ میوچول فنڈ ایکچولی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے، وہ بھی ہم آپ سے ہی سمجھیں گے۔ اصل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید شیئر بازار کے تعلق سے سوال آ جائے گا، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی آئے گا۔ پہلے وہی اچھی بات ہے۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ شیئر بازار کے مسائل میں کیا نئی ٹرینڈ ہے، اور اس میں شرعی احکام میں کیا کچھ رخصت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں شیئر بازار کے بعد ہی میوچول فنڈ کا سوال آنا چاہیے۔ جی تو میں سمجھ رہا تھا شاید کوئی سوال آ جائے گا، تو اس کی مناسبت سے پھر ہم میوچول فنڈ کو خود ہی واضح کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ شیئر بازار کے لیے ہم اب تک بتاتے آئے ہیں کہ آپ اس سے بچیں، لیکن اتنی کثرت سے ہمارے بھائی اس میں مبتلا ہو گئے اور روز بروز مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اس میں ہم کو نرمی کا اور گنجائش کا پہلو واضح کرنا ایک حد تک ضروری ہو گیا ہے۔ آپ لوگ بہت غور سے سن لیں، سمجھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ میوچول فنڈ پر بھی آئیں گے۔ شیئر بازار ہے کیا چیز؟ دو طرح کے شیئر کمپنی جاری کرتی ہے۔ ایک ایکویٹی شیئر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی کی تجارت میں لوگ پیسے دے کر کے شریک ہوتے ہیں۔ کمپنی کا کام نفع میں چلے گا تو نفع زیادہ سے زیادہ ہوگا، اور کمپنی کا کام خسارے میں چلے گا تو نفع کم ہوگا۔ اس شرکت، یہ ایک عقد شرکت ہے، شراکت کا کاروبار یہ ہے۔ یہ شرکت اعلان کہتے ہیں ایکویٹی شیئر کو۔ شرکت یعنی پارٹنرشپ۔ جی، یہ ایکویٹی شیئر دوسرے نام سے خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اچھا۔ صحابی رسول سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں، شیئر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، تجارت کی ہے۔ تو جو تجارت سرکار نے کی ہے ہم اس کو ناجائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو جائز ہے، وہ تو درست ہے۔ اس تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوا تو نقصان میں ہم اپنے مال کے تناسب میں شریک رہیں گے۔ مثلا دو آدمیوں نے پارٹنرشپ میں کام کیا اور دونوں مثلا آدھا آدھا روپیہ لگائے، 50,000 ایک نے، 50,000 دوسرے نے، 1,00,000، تو مال کے حساب سے دونوں نفع کے شریک ہوں گے۔ دونوں کا 50-50 ہے تو دونوں نفع میں بھی 50-50 ہوں گے، آدھے آدھے کے شریک ہو گئے۔ اور نقصان ہوا تو نقصان میں بھی دونوں 50-50 کے آدھے آدھے کے شریک رہیں گے۔ یہ ایکویٹی شیئر ہے جس کو شریعت کی زبان میں شرکت اعلان کہا جاتا ہے، اور شرکت اعلان خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ دوسری شرکت ہے شرکت حصص، اس کو پریفرنس شیئر کہتے ہیں، ترجیحی حصص، اردو زبان میں ترجیحی حصص، اور انگریزی زبان میں اس کے لیے پریفرنس شیئر کا لفظ آتا ہے۔ پریفرنس شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص رقم، مثلا 1,00,000 روپے آپ نے قرض کے طور پر کمپنی کو دے دیا، اور یہ طے ہو گیا کہ 1,00,000 پر مثلا 5,000 روپے سالانہ آپ کو ملے گے۔ کمپنی بہت نفع میں ہو تو بھی 5,000 ملے گا، اور کمپنی گھاٹے میں چلی جائے تو بھی آپ کو 5,000 ملے گا۔
کمپنی کے نفع سے کوئی مطلب نہیں اور کمپنی کے نقصان سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ آپ نے مثلاً 1,00,000 روپے قرض دے دیے اور کمپنی اس پر 5,000 روپے سالانہ سود دے گی، انٹرسٹ سود۔ تو قرض دے کر سود لینا تو جائز نہیں ہے اسلام میں، یہ ناجائز ہے۔ اب یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ کمپنی والے جانے، مگر ہمارا اس سے کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کمپنی کے مالکان ایکویٹی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، ایکویٹی شیئر والے ہی کمپنی کے اصل مالک ہیں۔ تو کمپنی کا مان لیجئے 1,00,000 روپیہ فائدہ ہوا اور ترجیحی حصص والے پریفرنس شیئر والے ان کا حصہ کل بنتا ہے 25,000۔ تو اسی ایکویٹی شیئر کے نفع میں سے 25,000 روپے پریفرنس شیئر والوں کو دے دیے جائیں۔ یہ 25,000 روپے سود کے، یعنی آپ سب سود دے رہے ہیں، سود دینا بھی گناہ، سود لینا بھی گناہ۔ اس لیے ہم ہمیشہ بتاتے آئے کہ خود ایکویٹی شیئر میں تو کوئی سود نہیں ہے، مگر جب آپ پریفرنس شیئر لے رہے ہیں تو انہیں آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا، چاہے تھوڑا ہی صحیح مگر ادا کرنا ہے۔ سود لینا جیسے ناجائز ویسے سود دینا بھی ناجائز، اس لیے ہم منع کرتے آئے کہ آپ لوگ اس سے بچیے۔ اب تک جو ہم نے بتایا وہ یہ ہے، لیکن کثرت سے ہمارے بھائی اس میں شریک ہو رہے ہیں اور برابر سوالات بھی آتے رہے ہیں۔ تو اس میں کیا نرمی ہو سکتی ہے، کیا گنجائش ہو سکتی ہے، وہ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، کیونکہ سمجھیں گے نہیں تو اس میں نرمی کا گوشہ کہاں سے آ رہا ہے آپ مطمئن نہیں ہو پائیں گے۔ علماء کرام کو بھی سمجھ لینا چاہیے اور عوام الناس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ترجیحی حصص لینے والے، ایکویٹی شیئر دینے اور لینے والے، یہ حقیقت میں قرض کا کاروبار کرتے، قرض لیتے ہیں، اور یہ قرض ایکویٹی شیئر والے نہیں لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈائریکٹر بورڈ بنا دیا ہے، وہ ڈائریکٹر بورڈ جس کو ہم ہدایت کاروں کی انجمن کہتے ہیں، انجمن ہدایت کاران، ہدایت کار بورڈ۔ یہ بورڈ پریفرنس شیئر جاری کر کے اور عوام الناس سے قرض حاصل کرتا ہے، اور یہی بورڈ حساب کتاب کر کے سود بھی ادا کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شریک قرض لیتا ہے تو اس قرض کا ذمہ دار تنہا وہ ہے، اس کی ادائیگی اسی کے اوپر واجب ہوگی۔ سود پر لیتا ہے تو اس کا بھی ذمہ دار وہی ہوگا، دوسرا شیئر دار اور دوسرا ایکویٹی شیئر والا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی شریک، اگر کوئی پارٹنرشپ، چاہے ہدایت کار ہو چاہے ڈائریکٹر ہو، تو اس کا ذمہ دار وہی ہے، دوسرا کوئی ایکویٹی شیئر والا اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے تو ایکویٹی شیئر کو جائز ہونا چاہیے۔ ہم منع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایکویٹی شیئر والوں کا جو نفع ہے نا، اس نفع میں سے بھی کچھ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیں نہ دیں، لیکن آپ نے جن کو ڈائریکٹر بنایا ہے وہ لوگ آپ کے حصے مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ دل میں اسے برا سمجھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس قرض لینے دینے پہ راضی نہیں ہیں،
تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ایکویٹی شیئر کی اجازت ہوگی۔ جو لوگ بچ سکتے ہیں بچیں، اور جو نہیں بچ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اس نیت کے ساتھ ایکویٹی شیئر لیں کہ اگر ہدایت کار بورڈ ڈائریکٹرز قرض لیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار تنہا وہی ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں، وہ جو چاہیں کریں، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں یہ پکا عزم کر لیا، زبان سے ایک دو لوگوں سے کہہ بھی دیا، تو اس قرض لینے اور سود لینے کا گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ڈائریکٹرز جو سودی قرض لیں گے اور سود دیں گے اس پر آپ راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں۔ راضی نہیں ہیں تو شیئر بازار میں شرکت کرنا، پارٹنرشپ بننا، ایکویٹی شیئر لینا جائز ہے۔ راضی ہیں تو ناجائز ہے۔ ہم یہی مان کر اب تک آپ کو منع کرتے رہے، کیونکہ سب لوگ اپنی نیتیں درست نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی نیتیں درست کر سکتے ہیں اور پریفرنس شیئر لینے پر اور اس پر سود دینے پر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ کے لیے ایکویٹی شیئر لینے کی یعنی شرکت اعلان کرنے کی اور اس پارٹنرشپ کی اجازت ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ جی، تو اس میں پورا مسئلہ کلیئر ہو گیا، نیت پر ہے ساری چیز، نیت پر ہے۔ جی، تو اسی کے ساتھ ساتھ میڈیکلیم والا مسئلہ بھی کلیئر فرما دیں۔ ابھی میوچل فنڈ باقی ہے نا؟ ہاں جی، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ ہم کوئی سی اے نہیں ہے، لیکن مطالعہ ہم نے کمپنی کا بہت زیادہ کیا ہے، تو ہم جو کچھ بات کر رہے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ بول رہے ہیں، یہی ہے۔ ہم نے بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے اور کمپنی کی ساری تفصیلات اور جزیات سے الحمدللہ ہم آگاہ ہیں۔ تو جو بچنا چاہیں بچیں، اور جو نہیں بچ سکتے ہیں وہ ایسا کر لیں، مگر کہ بہت لمبی مدت تک کے لیے ایکویٹی شیئر کا بھی کاروبار نہ کریں۔ نظر رکھیں جب ایکویٹی شیئر عروج پر جا رہا ہو تو بیچ کر الگ ہو جائے، کیونکہ ایکویٹی شیئر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کاروبار اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان تک جاتا ہے، اور جہاں دنیا میں کہیں کوئی بات ہوئی تو آسمان سے فوراً دھڑام سے زمین پہ آ جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ نے جائز کہا تھا، ہمارا نقصان ہوا تو نقصان لا کر دیجئے، تو یہ غریب آدمی کہاں سے آپ کا نقصان پورا کرے گا؟ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ اپنے کو نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نیت کو صحیح رکھ سکتے ہیں تو اجازت ہے۔ اب ہم میوچول فنڈ پہ آتے ہیں۔ میوچول فنڈ والے وہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایجنٹ ہیں کہ ہم کمپنی کا شیئر نہیں لے سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ہنر نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو وہ لوگ ہم سے پیسے لے کر ہم کو ایکویٹی شیئر میں بھی حصے دار بنا دیتے ہیں، پریفرنس شیئر میں بھی حصے دار بنا دیتے ہیں، تو وہ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے یہ بتایا ہے کہ جائز کام کا ایجنٹ اگر جائز کام کراتا ہے تو جائز، اور ناجائز کام کراتا ہے تو ناجائز۔ ایکویٹی شیئر کی جب آج ہم نے اجازت دے دی تو آپ میوچول فنڈ والوں کو ایکویٹی شیئر کے لیے ایجنٹ بنا سکتے ہیں، اور ان کے واسطے سے آپ اپنے کو پارٹنرشپ میں شامل کر سکتے ہیں، مگر پریفرنس شیئر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو کسی ایجنٹ کے ذریعے جائیں تو بھی ناجائز، اور خود سے جائیں تو بھی ناجائز۔ جو جائز ہے وہاں خود سے جائیں یا ایجنٹ کے ذریعے جائیں، ہر حال میں جائز و درست ہے۔ اب میری بات بہت ہی اختصار کے ساتھ اور آسان لب و لہجے میں مکمل ہو گئی۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے اجازت دی وہ ایکویٹی شیئرز کی ہے؟ ہاں، ایکویٹی شیئر دی ہے، پریفرنس شیئرز کی نہیں، وہ ناجائز ہے۔ اگر ہم میوچل فنڈ والے کے تھرو جاتے ہیں، جس کے لیے بھی آپ نے اجازت دی، تو میوچل فنڈ والے اگر پریفرنس شیئر میں انویسٹ کریں تو پھر وہ جائز ہوگا، تب وہ جائز ہوگا۔ تو وہ کیسے؟ کس میں کریں؟ پریفرنس شیئر میں؟ نہیں، پریفرنس شیئر میں نہیں جائز ہوگا،
ہاں یہ ایکویٹی شیئر میں جائز ہوگا. لیکن وہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا. اگر ہم نے میوچل فنڈ سے کیا نہیں, ہم کہہ دیں گے, ہم اسے پابند کریں گے کہ ہم کو ایکویٹی شیئر کا شیئر دار پارٹنرشپ بنائیں. اچھا جب ہم کر دیں گے تو وہی کریں گے, اس کے علاوہ نہیں کریں گے. اچھا, ہم اس پر ایک کنڈیشن رکھیں وہ تو ہمارے ایجنٹ ہیں نا, ایجنٹس. ہم جو کہیں گے ویسے وہ کریں گے. اچھا اچھا, تو اگر اجازت ہو تو پھر آگے میڈیکلیم کے تعلق سے ان لوگوں سے اجازت لیجیے. ہاں ان لوگوں سے اجازت لیجیے. ہاں, ان سے اجازت تو ہے, بیچارے بیٹھے ہی ہیں اس لیے. چلیے. تو آج کل کسی بیماری کی صورت میں جب ہاسپٹلائزیشن ہوتا ہے تو بل, سارے ٹیسٹ, کبھی سرجری کرنی پڑی, آپریشن, تو لاکھوں کا بل بن جاتا ہے. اور یہ چیز کبھی کبھی اچانک بھی یہ افتاد آن پڑتی ہے, تو آدمی کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی, پیسہ نہیں ہوتا, کوئی سپورٹ کہیں سے نہیں ہوتا. ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میڈیکلیم کیا ہوا ہو تو اس کے لیے سپورٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں اس کی اجازت کے تعلق سے کچھ خدشہ تھا, لیکن اگر اس میں کوئی مزید تحقیق ہو تو اس پر روشنی ڈالیں. ہم میڈیکلیم کے ایک شرط کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں. ایک شرط کے ایک ساتھ. شرط کے ساتھ اجازت آپ کو ہم دے رہے ہیں. جی. یہاں بھی آپ کو اپنی نیت درست رکھنی پڑے گی. اچھا. مطلقاً نہیں, نیت تو درست رکھیے. مثلا آپ میڈیکلیم کراتے ہیں 50,000 روپے کا, سال بھر میں اس میں نے جو مطالعہ کیا اور جو معلومات حاصل کی تو یہ ہے کہ اس میں بیمار پڑنے میں فائدہ ہے, اور جو جتنا بیمار پڑے اتنا ہی فائدہ ہے, اور صحت مند رہ جانے میں کوئی فائدہ نہیں, یہ سب مال چلا جائے گا. اگر صحت مند ہے, بیمار نہیں پڑا, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, تو 50,000 سال پورا ہوتے ہوتے لاس ہو جائے گا, کچھ نہیں ملے گا. اور اگر اچانک ایکسیڈنٹ آپ نے کرا لیا, بہت زیادہ بیمار پڑ گئے, تو میڈیکلیم والے آپ کا علاج کرائیں گے, تو آپ کا فائدہ بیمار ہونے میں ہے, ایکسیڈنٹ کرنے میں. مظاہر ہے کوئی آدمی خود سے تو اپنا ایکسیڈنٹ نہیں کرائے گا, خود سے اپنے آپ کو بیمار تو نہیں کرے گا, اس لیے منع کیا جاتا رہا ہے. مگر آج بیماریوں کا علاج واقعی بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اس کا خرچ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور ہر جگہ پہ بیماریوں کا علاج بھی نہیں ہو پاتا ہے. تو لمبی رقم کہاں سے آئے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے 50,000 روپے دے کر اپنا میڈیکلیم کرایا, تو آپ یہ نیت رکھیں کہ خدا نہ کردہ اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ نہ چاہے کہ وہ اگر ہوا, تو یہ رقم ہمارے کام آئے گی. طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو یہ رقم ہمارے کام آئے گی. اور اگر ہماری طبیعت نہیں خراب ہوئی, ہمیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, تو ہمارے وطن کے لوگوں میں, باشندوں میں جس کی بھی طبیعت خراب ہوگی اس کے کام آ جائے گا. جی. اس کے بھی کام آ جائے گا. جی جی. تو اس نیت سے آپ دیں کہ یا تو ہمارے کام آئے یا ہمارے وطن کے باشندوں اور بھائیوں کے کام آئے, تو اس صورت میں اجازت ہوگی. کیونکہ آپ بیمار نہیں پڑ رہے ہیں, تو ہزاروں لوگ یہ بیمار پڑتے ہیں نا, اور بھی لوگ ہیں. جی جی, اور بھی لوگ ہیں, وہ جو بھی ہوں, کمپنی ان کی بھی ہیلپ کرتی ہے, کمپنی ان کی مدد کرتی ہے. جی. تو آپ اس نیت سے دیں کہ ہم اپنے لیے بھی دے رہے ہیں, دوسروں کے لیے بھی دے رہے ہیں. ہم کو ضرورت پیش آئے تو ہم لیں گے, ورنہ جو دوسرے برادران وطن ہیں وہ لیں گے. یہ بھی نیت کی بات ہے. یہ بھی نیت کی بات ہے. جی. اگر آپ نیت درست کر سکتے ہیں, اس طور پہ سوچ سکتے ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں. آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ نیت اچھی, انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. پرسنل لون لینا یا بزنس کے لیے لون لینا, اس کا کیا حکم ہے؟ پرسنل لون لینا یا بزنس کے لیے بینک سے لون لینا. اچھا, کوئی الگ الگ فرق ہے کیا؟ ہاں, پرسنل لون یہ کم رقم ہوتی ہے, اور بزنس لون کے لیے کچھ اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے, اس کے لیے زیادہ سیکیورٹیز دینی پڑتی ہیں. بزنس لون کے بارے میں بتا دیں کہ اگر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ جس تجارت کے لیے لون لے رہے ہیں
اس تجارت کو آپ اچھے سے چلا سکیں گے اور نفع کما سکیں گے. یا جس جگہ پہ تجارت کریں گے وہاں پہ وہ تجارت بہت اچھی چلتی ہے کہ جتنا اس پر انٹریسٹ دینا ہے، مثلا 10,000 سالانہ انٹریسٹ دینا ہوگا، آپ کمائیں گے 1,00,000 2,00,000 نفع اتنا کما لیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے بزنس لون لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پرسنل لون کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی کاموں کے لیے اٹھائیں گے اور کچھ کمائیں گے نہیں تو آپ وہ لون نہ لیں، بلکہ آپ کسی سے بھی قرض حسن لے کر کے کام کریں. پاؤں اتنی پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے، چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائیں اور اپنے کو کنٹرول میں رکھیں. 1-2 وقت فاقہ کر لیں، یہ گوارا ہے، لیکن پرسنل لون نہ لیں. اس میں ایک سیکیورڈ لون بھی ہوتا ہے جس میں کچھ سونا وغیرہ رکھ کے اس پر لون ملتا ہے، تو اس کو لے سکتے ہیں؟ ہاں، اس کا بھی یہ ضمانت ہوئی. جی، یہ ضمانت ہوئی. ہاں، اگر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کی کوئی آمدنی آ رہی ہے، مثلا آپ کا لڑکا کہیں کما رہا ہے، آج آپ نے 10,000 قرض لے لیا اور 1 مہینے کے اندر آپ کو 15,000 آ جا رہا ہے، تو آپ کچھ ادا کر دیں گے تو اس صورت میں اجازت ہوگی. اچھا. لیکن عام طور پہ لوگوں کے لیے انتظام نہیں ہوتا. جن کے پاس انتظام نہیں ادائیگی کا تو وہ بچیں، اور جن کے پاس ادائیگی کا انتظام ہے وہ لے سکتے ہیں. اچھا، فلیٹ پر لون لینا؟ فلیٹ پر؟ ہاں، یہ فلیٹ پر لون لینا بھی وہی چیز ہے، یعنی رہن رکھ کر کے. جی، رہن رکھ کر کے لون لینا ہے. ہاں، رہن، ہاں، اس کو رہن کرتے ہیں، گروی کرتے ہیں. گروی رکھنا. جی. تو اس میں بھی وہی ہے، اگر نفع اور رہن فلیٹ دے کر کے آپ نے قرض لیا اور جو بھی قرض لے رہے ہیں آپ اس کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا نفع ہے، فائدہ ہے تو جائز ہے، اور نفع یا فائدہ نہیں ہے تو ناجائز ہے. ہاں، اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ یکمشت رقم کسی کے پاس نہیں ہے اور اس میں کچھ سالوں تک اس کو مہلت ملتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں بینک میں بھرتا رہتا ہے، ادھر اس کا فلیٹ بھی محفوظ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آدمی لیتا ہے. اجازت دی ہے وہ یہ ہے جی کہ کوئی ہوم لون لینا چاہتا ہے جی واقعی تو ہوم لون لے سکتا ہے. بزنس لون لینا، ہوم لون، ہاں، گھر کے لیے. جی جی. بزنس لون لینا چاہے تو لے سکتا ہے. جی. یا گاڑیوں کی خریداری کے لیے لون لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے. گاڑی کے لیے، کیونکہ گاڑیاں ہیں، بزنس ہے، ہوم اور گھر ہے، تو اس میں آدمی لون لے کر کام کر لیتا ہے اور چند سالوں کے بعد اس کا اتنا بچ جاتا ہے کہ اگر اس وقت کرتا تو اس کو بہت زیادہ دینا پڑتا ہے. تو جتنا انٹریسٹ دینا پڑے گا اس سے زیادہ وہ بچا لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ سب جائز ہے. تو جو انٹریسٹ تھوڑا سا مائک کے قریب ہے. ہاں جی. تو جو اس طور پہ قرض لیتا ہے ایسی چیزوں کے لیے جی. کہ قرض لے کر اس پر جتنا انٹریسٹ دیتا ہے اس انٹریسٹ سے زیادہ وہ کما لیتا ہے تو اس کے لیے جائز، اور نہیں کما پاتا ہے تو اس کے لیے ناجائز. لیکن حضرت اس سے زیادہ اگر کما پاتا تو وہ لون ہی کیوں لیتا؟ نہیں، یہ وقت حاجت کی بات ہوتی ہے. اچھا. اس وقت ہمیں ضرورت پیش آ گئی، ابھی نہیں ہے پیسہ. ابھی نہیں ہے پیسہ. اچھا. اور 10 دن کے بعد ہمارے پاس پیسہ ہو جائے گا. ہاں. تو اب اپنی ضرورت ہم کیسے پوری کریں؟ ہاں، تو اس وقت کی ضرورت اس وقت کی ضرورت پوری. ہاں، وہی تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا تھا کہ جب اتنا پیسہ ہے تو پھر لون کیوں لے گا. لیکن یہ بات کی بات ہے، جس وقت ضرورت تھی اس وقت نہیں تھا. اچھا اچھا. اگر صبر کر سکے تو بہت اچھا ہے. جی. اور نہیں صبر کر سکتا ہے اور اسے اطمینان ہے جی کہ جتنا انٹریسٹ دے گا اس سے زیادہ بچا لے گا تو لے سکتا ہے. جی جی، ماشاء اللہ. LIC پر ایک سوال. کس پر؟ LIC، لائف انشورنس. جی. منتھلی 1,000 روپئے بھرنے ہیں 15 سال کے لیے، اور جب ملے گا تو 3,60,000 ملے گا. منتھلی 1,000 15 سال کے لیے. تو 3,60,000 ملے گا، تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. جائز ہے. اچھا. اس کے لیے جائز ہے جی، جو کم سے کم 3 سال کی تمام قسطیں ادا کر سکیں. 3 سال تک کی ساری انسٹالمنٹس بھر سکے. انسٹالمنٹ بھر سکے اس کے لیے جائز ہے. اچھا. اور جس کی ایسی اوقات نہیں ہے اس کے لیے ناجائز ہے. اچھا. اس میں ہوتا کیا ہے جی کہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں گھروں پہ اور تھوڑی دیر میں لچھےدار تقریر کر کے سبز بات ایک غریب آدمی کو کروڑپتی بنا دیتے ہیں. کروڑپتی. ہاں. اب وہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر ہم گھر بیٹھے بیٹھے کروڑپتی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. اس کی حیثیت ہزاروں کی ہے.
تو وہ لمبی رقم پر LIC کر لیتا ہے، مثلاً 1,00,000 روپے سالانہ پہ کر لیتا ہے جی، اور اس کی حیثیت 10-20 ہزار روپے جمع کرنے کی ہے، اور زیادہ کمٹ کر لیتا ہے کہ 1,00,000 بھروں گا جی، تاکہ جلدی سے وہ کروڑ پتی بن جائے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ جس کی حیثیت 10-20 ہزار جمع کرنے کی ہے جی، تو وہ 80,000 روپے کہاں سے لائے گا؟ تو وہ بیٹھ رہتا ہے، جی جی، تو جو 20,000 اس نے دیا وہ بھی گیا اور نفع تو ملے گا بھی نہیں ملے گا۔ جی، تو ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے کو برباد کر لے، جی جی، آباد رہے، آباد رکھے، اپنا ہی بھلا ہو دوسروں کا ہی بھلا ہو، جائز۔ جی، اور جہاں اپنا بھلا نہیں نہ دوسروں کا بھلا ہے، اپنا نقصان ہے، اپنی بربادی ہے، تو ناجائز۔ جی جی جی، بالکل کلیئر ہو گئی بات، ماشاءاللہ۔ حضرت کل ایک مسئلہ آپ نے بتایا تھا فلائٹ میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، کہ اگر جگہ ہی کہیں نہیں ہو تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی اور اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس پر ایک سوال ہمارے ایک ساتھی نے انگلینڈ سے کیا ہے کہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط استقبال قبلہ ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ سیٹ پر بیٹھنے کی صورت میں وہ شرط پوری ہو، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ استقبال قبلہ بھی ہے جی، زمین پر ٹھہراؤ بھی ہے، جی، مگر وہ جب زمین اور آسمان کے بیچ میں چل رہا ہے جی، تو اس کے لیے استقبال قبلہ وغیرہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ہے جو زمین پر ٹھہرا ہوا ہو، جی، جو زمین پر ٹھہرا ہوا ہو، ٹھہر کر کے نماز پڑھتا ہو، جی، یا ایسی چیز پہ نماز پڑھ رہا ہو کہ وہ چیز زمین پر ٹھہری ہوئی، جیسے چوکی ہے، مساری ہے، جی، تو اس کے لیے استقبال قبلہ فرض ہے۔ جی، اور جو زمین پہ نہیں ہے، زمین سے کافی بلندی پر، ہزاروں فٹ کی دوری پر ہے، تو وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ جب ٹھہر نہیں سکتا، وہ سواری اپنی اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس کو صرف قبلہ طرف گھمائے۔ اگر 15-20 منٹ تک سواری کو قبلہ طرف گھما کے لے چلے تو کہیں سے کہیں چلا جائے گا، اور اس میں خطرے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، تو خطرے کی صورت میں اور مجبوری کی صورت میں استقبال قبلہ کی فرضیت معاف ہو جاتی ہے۔ اچھا 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 اچھا، ورنہ پائلٹ سے یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ تھوڑا موڑ لے۔ جی، لیکن آج کل ایسے کمپاس بھی لگے ہوتے ہیں اس میں فلائٹ میں، جس سے قبلے کی سمت معلوم ہوتی رہتی ہے، لیکن سیٹ پر بیٹھنے کی شکل میں وہ مشکل ہوتا ہے۔ والا سے جو روم ہے اس میں اگر ہو تو ہو سکتا ہے، اگر وہاں روم بنا ہو تو کیا لگ بات ہے۔ بڑی فلائٹوں میں یہ ہوتا ہے، جی، بڑی اور چھوٹی فلائٹوں میں تو نہیں ہوتا ہے۔ جی، ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، شوہر نے اپنی بیوی کو مہر میں سونے کی انگوٹھی دی، سونے کی، جی جی، ہاں، مگر کچھ عرصے کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا اور جو کچھ مال وغیرہ بچا تھا اس میں وہ مہر کی انگوٹھی بھی اس شوہر کے پاس آ گئی۔ اب اس میں تفصیل آگے نہیں بتائی کہ اس کے وارثین کون تھے یا کیا تھا۔ ہاں، ان کو پوری بات بتانی چاہیے۔ جی، اگر وہ عورت فوت ہوئی، اس نے صرف شوہر کو بھی چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، لڑکے لڑکی کو چھوڑا، تو جتنے لوگ ہیں وہ انگوٹھی سب کے درمیان تھوڑی تھوڑی تقسیم ہوگی۔ اچھا، ہاں، یعنی باپ کو اور ماں کو 1/6 ملے گا، جی، 1/6، 1/6، جی، اور شوہر ہے اس کو 1/4 ملے گا، 1/4، اور باقی جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو باقی بچا وہ باقی بیٹے اور بیٹیوں میں یوں تقسیم کیا جائے گا کہ لڑکے کو دوگنا ملے اور لڑکی کو آدھا ملے۔ جی، تو اب یہ کیا ہے کہ اگر کوئی سارے وارثوں کو بتائے تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ لڑکے کو اتنا دو، لڑکی کو اتنا دو، بیوی ماں کو اور باپ کو اتنا دو، شوہر کو اتنا دو۔ جب تک یہ تفصیل نہیں معلوم ہوگی تو ہر ایک حصہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ جی، جی، لیکن اتنا ہے کہ تنہا شوہر کا نہیں ہے۔ اچھا، تنہا شوہر کا نہیں ہے، اگر اتنے لوگوں کو چھوڑ رہی ہے تو تنہا شوہر کا نہیں ہے، بلکہ سب لوگ اس میں وارث ہوں۔ اور اگر صرف شوہر ہو تو پھر وہ شوہر کو ہی ملے گا، پھر شوہر کو مل جائے گا۔ اچھا اچھا، حضرت یہ LIC والے مسئلے پر ہمارے ایک ساتھی گوا سے ہیں، وہ خود LIC کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک اپڈیٹ دی ہے کہ جو انسٹالمنٹ بھرنے کی جو مدت پہلے جو 3 سالوں کی تھی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو 1 سالوں کا کر دیا ہے۔ سرنڈر ویلیو جو ہے 1 سال کی ہوتی ہے، وہ سرنڈر 1 ایئر اماؤنٹ از جنریٹڈ، 1 سال کا اماؤنٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں۔
تو جو آپ ٹھیک 3 ہے، سال فرما رہے ہیں. اگر 1 سال ہے تو 1 سال کی قسطیں ادا کرنے پر قادر ہوگا. اچھا اچھا جی. تو اس پر میں ان سے مزید اور بات کروں گا انشاءاللہ کہ وہ ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی کیا کہنا چاہتے ہیں. نقش نالین پاک پر قرآن پاک کی آیت لکھنا یا اس پر گنبد خضرا کی تصویر چھاپنا یہ ایک درست ہے یا نہیں ہے؟ نقش نالین پاک کیا چیز ہے؟ یہ روشنائی سے بنا دیتے ہیں کاغذ پر. جی. تو کاغذ پر جو روشنائی بنا دیتے ہیں تو کاغذ ہی تو ہے نا. کاغذ پر قرآن لکھنا جائز ہے تو وہاں بھی لکھنا جائز ہے، لیکن بچا جائے تو اچھا ہے. اچھا. تاکہ لوگوں کو کوئی تشویش نہ ہو، جی. کوئی دقت نہ ہو کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اس سے بچیں تو اچھا. جی جی جی. چیک سے زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چیک سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ واقعی ان کے بینک میں پیسے ہوں. اچھا، وہ چیک باؤنس نہ ہو جائے. ہاں ہاں ایسا نہ ہو چیک دے دیا جی اور جب بنانے کے لیے گئے پتہ چلا بینک خالی ہے. خالی. تو ٹھیک ہے، چیک دے دیا، بینک میں پیسے بھی ہیں، وہ چیک تو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے اس کے دینا. اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا پڑے گا. ہاں، لیکن یہاں تو اکاؤنٹ اس کے ہاتھ میں تو نہیں دیا نا اس کو مالک بنانے اس نے اپنا دے دیا. ہاں. کہ مدرسے والے یا تبلیغ والے، تحریک والے جی اپنے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کر لیں. اچھا، تو وہ ادا ہو جائے گی. ادا ہو جائے گا. اچھا. کیا اسکول کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں؟ اسکول خالص دنیاوی کاروبار ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے. صرف دینی کاموں کے لیے، دینی علوم کے لیے اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. آفس میں وضو کے لیے، میں ریپڈ فائر کویشچنز کر رہا ہوں آپ سے. آفس میں وضو کے لیے الگ سے کوئی جگہ نہیں ہے تو ٹوائلٹ میں وضو کر سکتے ہیں؟ ٹوائلٹ میں جو واش روم ہوتا ہے اگر اس میں کر سکتے ہیں تو کر لیں. نماز تو قضا نہیں کرنی ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آفس اس طور پہ بنواویں. آپ لوگ مکان بناتے ہیں تو مکان اس طور پہ بنواویں اس میں ایک چھوٹا موٹا وضو خانہ بھی ہو تاکہ اطمینان سے وہاں بیٹھ کر آدمی وضو بنا سکے. گھر بنوائیے تو گھر میں بھی چھوٹا موٹا وضو خانہ رکھیے. آفس بنواتے ہیں تو وہاں بھی رکھیے. جیسے اور چیزوں کے لیے آپ گنجائش نکال لیتے ہیں تو وضو خانے کے لیے بھی گنجائش نکال لیجئے اور وہیں بیٹھ کر کے وضو بنائیے. حضرت یہ آفس میری نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، کسی کے باس کی ہے اور وہاں مجھے وہ ٹھیک ہے، وہ ہم سمجھ رہے ہیں جی وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے. جی. لیکن جو اپنے بھی آفس ہے تو اس میں لوگ کہاں بناتے ہیں؟ ہاں، اس میں نہیں بن. اپنے گھروں میں بھی نہیں بناتے ہیں. جی. تو کم سے کم آپ اپنے ہاں تو بنائیے نا. ہاں، آپ اپنے آپ بنائیں گے تو آپ جہاں جائیں گے وہ لوگ اس کا کچھ خیال کریں گے. بالکل. آپ اپنے یہاں تو خالی نہیں کریں گے اور چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کو بنا کر دیتے ہیں تو کیسے ممکن ہے؟ جی. نماز میں پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھے اور اگلی رکعت میں اس کے بعد والی سورت چھوڑ کر اگلی سورت پڑھی تو کیا؟ پھر بتائیے. جیسے میں نے سورہ فیل پڑھی اور اس کے بعد سورہ قریش پڑھنے کی جگہ ارایت الذی پڑھ لی، سورہ معون پڑھی میں نے. ہاں دیکھیے، جی. کوئی بھی سورہ آپ نے قرآن پاک سے پڑھی تو اس کے بعد اس سے بڑی سورہ چھوڑ کر آپ دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا. چھوٹی سورہ ہو تب 2 سورتوں کو چھوڑیے. جیسے علم تر کیف آپ نے پڑھ لیا تو آپ لیلا فی قریش بھی چھوڑ دیجئے اور آیت الذی بھی چھوڑ دیجئے. اب انا اعطیناک پڑھ لیجئے، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیجئے. تو 2 چھوٹی صورتیں یا ایک بڑی سورت چھوڑ کر کے پڑھنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. جی. اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کی نماز پر کیا ہوگا؟ نماز اس کی ہو جائے گی. ایسا کرنا نہیں چاہیے. ایسا کرنا نہیں چاہیے، آئندہ بچے اس سے. آئندہ بچے. اسکول والی بات جو آپ نے بتائی زکوٰۃ کی، اس پر ایک سوال اور آیا کہ اب ایک جگہ ایسا ہوا کہ اسکول مینجمنٹ نے زکوٰۃ کی رقم جمع کر لی اور غریب بچوں کو کچھ بکس وغیرہ انہوں نے دے دی. غریب بچے اگر بالغ ہیں، جی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہے، اس پر قبضہ کرنا بھی جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ حق غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا ہے، ان کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی.
اچھا ان کے ہاتھ میں پہنچ گئے تو ہو گیا. ہاں اور وہ چیزیں بھی پہنچ گئیں تو. جی جی. اچھا اچھا. نماز میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عورتوں کا اجتماع ہو اور خواتین عالمہ بیان کر رہی ہوں تو مائک کی آواز کتنی رکھنی چاہیے؟ عورتوں کا اجتماع ہو رہا ہو جی صرف عورتیں ہیں تو آواز بس اتنی ہی رکھیں کہ عورتیں جہاں تک ہیں وہاں تک آواز پہنچ سکے, ان سے ان کے مجمع سے باہر آواز نہ جائے. جی تو اس سے گناہ ہوگا. ہاں شوہر کا جی اس میں فتنے کا اندیشہ ہے, لہذا اس سے وہ بچیں. جی شوہر کا انتقال ہوا, عورت نے دوسرا نکاح کیا تو وہ جنت میں کس کی بیوی ہوگی؟ شوہر کا انتقال ہوا, عورت نے دوسرا نکاح کیا, اچھا عورت نے دوسرا نکاح تو وہ جنت میں کس کی بیوی ہوگی؟ جس کے نکاح میں انتقال کے وقت رہی ہے, جس کے نکاح میں انتقال کے وقت رہی ہے انتقال اسی کی بیوی ہوگی وہ. لیکن پھر وہ جنت میں گیا تو نا. ہاں جنت میں جائے گا تبھی جی, اور جنت میں نہیں جائے گا جی, اور عورت جنتی ہے جی, تو وہ تنہا جنت میں رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اسی میں مطمئن کر دے گا. تو وہ پہلے والے شوہر کو نہیں ملے گا؟ نہیں, پہلے والے شوہر کو نہیں ملے گا. تو اس کی کوئی خاص وجہ حضرت؟ بیوی اپنے شوہر کی ہی ساتھ رہ سکتی ہے, شوہر کے علاوہ ساتھ نہیں رہ سکتی. جی شوہر کا جب انتقال ہو گیا ہاں اور اس کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا جی, تو دوسرا نکاح کرتے ہی پہلے شوہر سے اس کی زوجیت ختم ہو گئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, گڈ ایکسپلینیشن, ماشاء اللہ. میں سی اے کر رہا ہوں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. مجھے یہ جاننا ہے کہ جب سی اے میں ہم آڈٹ کرتے ہیں تو اس میں سود کا بھی حساب کرنا پڑتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ مسئلہ تو مشکل ہے جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پیشہ ہے تو اپنے پیشے کی حد تک اگر وہ کام کرتے ہیں, سود پر تعاون دینا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, تو جائز ہونا چاہیے. اچھا, ان کا مطلب پھر وہی نیت ایسا کر لیں جی کہ جن لوگوں کے مذہب میں دھرم میں سود کی اجازت ہے ان سے سود والا کام کرا لیں, باقی کام یہ سی اے کر لیں, ہونا یہی چاہیے. جی جی. از میں سود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, تو اس میں سود پر تعاون دینا بھی ہے. جی, تو اس سے بچ جائے تو اچھا ہے. جی. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بیوی سے کچھ جھگڑا ہو گیا, انبن ہو گئی, وہ بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتے مگر بیوی اصرار کرتی ہے کہ آپ مجھے خلا دیجئے. مسئلہ قاضی کے پاس گیا یا مفتی کے پاس گیا, وہاں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھوتا کرنا ہے, میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا, مگر عورت کے مطلب وہ جو ان کی زوجہ تھی, بیوی تھی, ان کے گھر والوں نے ڈرا دھمکا کے, ان کا کہنا ہے ڈرا دھمکا کر مجھ سے طلاق لکھوا لی. تو کیا اس طرح طلاق ہو گئی یا پھر اس کی کوئی راہ ہے کہ میں اس سے دوبارہ رجوع کروں؟ اگر عورت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ مجھے نہیں رہنا ہے, جی, سمجھانے بجھانے کی تمام کوششیں بیکار ہیں, جی, تو ایسی صورت میں شوہر کو خود ہی چاہیے کہ ایک طلاق دے کر اس کو آزاد کر دے. جی, ڈرانے دھمکانے کی کوئی بات ہی نہ ہو. جی. اور کسی نے ڈرا دھمکا کر کے لکھوا لیا اور انہوں نے زبان سے کہہ دیا تو بھی طلاق پڑ گئی. جی, اور زبان سے نہیں کہا تو اگر اقرار کی حد تک ہے, اقرار کا مطلب یہ گھر والوں نے کہا کہ تم دستخط کر دو ورنہ تم کو مار ڈالیں گے, تمہارا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے, اور ان کو اطمینان ہے کہ واقعی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کر ہی دیں گے, اس صورت میں اگر دستخط کریں گے تو طلاق نہیں پڑے گی, اور ایسی صورت نہ ہو تو طلاق پڑے گی. ہاں, لیکن وہ ایک کی بجائے 3 ہی اس سے لکھوائی ہے. وہ نادانی ہے,
ہم لوگوں نے بار بار سمجھا دیا ہے، ایک طلاق دینے سے بھی طلاق پڑتی ہے، 2 سے بھی طلاق پڑتی ہے، اس لیے 1 سے 2 تک رہیں، آگے نہ بڑھیں. جی لیکن لوگ اپنی جہالت سے آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے کم میں طلاق نہیں پڑے گی. جی یہ نادانی اور جہالت کی بات ہے. زکوٰۃ کی رقم والدین کو بتا کر یا ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرنا کیسا ہے، بچوں کے اکاؤنٹ میں؟ یہ کون دے گا؟ باپ؟ نہیں، دوسرے لوگ دیں گے. جیسے کوئی غریب بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا کہیں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اب اکاؤنٹ میں جمع کرنے ہیں تو ان کے ماں باپ کو بتا دیا اور بچے کے اکاؤنٹ میں جمع کیا، اس میں کوئی بات جائز نہیں ہے. جائز ہے. کیا بچے کا بالغ ہونا ضروری ہے اس کے؟ ہاں، بچے بالغ ہوں جی، یا کم سے کم اتنی عمر ہو چکی ہو کہ قبضہ کرنا وہ جانتے ہوں، اچھا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، بالغ نہ ہو تو نہیں ہوگی؟ نہیں، بالغ نہ ہوں جی لیکن عمر اتنے شعور کو پہنچ چکے ہیں جی کہ وہ سمجھتے ہیں یہ مال ہے اور اس پر قبضہ کرنے سے ہم مالک ہو جائیں گے تو بھی ملکیت ثابت ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جی جی. حضرت اس میں بہت سارے سوالات، اب ایک سیلاب ہی پورا ہے اور اس میں ہم نے آن لائن بھی لوگوں سے سوالات منگوائے تھے، تو اس میں سے جو مناسب سوالات تھے وہ تو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اور اس میں کچھ ایسے سوالات، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو ہم اور آپ مسلسل جو مجتمعات کرتے ہیں جی وہاں پہلے بھی ان کا ڈسکشن ہو چکا ہے. ہماری SDI چینل کی ٹیم یہ کر رہی ہے کہ ان سوالات کو ٹیگ کر کے ان کے جواب کی لنک ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں کہ بھی ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس سوال کا جواب پہلے آلریڈی دیا جا چکا ہے، تو اس لنک پر جائیے تو آپ کو وہ جواب مل جائے گا. اس لیے جو ناظرین ہمارے ہیں، اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے تو آپ ناراض نہ ہوں اور مایوس نہ ہوں کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا گیا. ہماری ٹیم دھیرے دھیرے وہ ٹیگ کر کے آپ کو اس کے جوابات بھیجتی رہے گی. اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ SDI چینل کو YouTube پہ سبسکرائب کر لیں. سبسکرپشن لیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی ملتے رہیں گے. اسی طرح SDI امید کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، UMMED. اس سے آپ کو ہماری ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کا اور کاؤنسلنگ اور کریئر گائیڈنس کا بھی پتہ چلتا رہے گا، اور ان ایکٹیویٹیز میں آپ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو شامل کرتے رہیں گے. تو حضرت اگر اجازت ہو تو مغرب کی اذان کا وقت قریب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی دعائیہ کلمات پر ہی اس کو اختتام تک پہنچائیں. 3 روز سے یہ اجلاس چل رہا ہے سوال و جواب کا، یعنی تقریباً 3 گھنٹے، اور 3 گھنٹے میں بہت کچھ معلومات آپ کو فراہم کی گئیں. آپ کے بہت سے سوالوں کے جوابات دیے گئے، اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے ایسے سوالوں کے بھی جوابات دیے گئے کہ جن کا جواب یہی تحریک کے ذریعے دیا جا رہا ہے، ہر جگہ سے وہ جواب نہیں مل سکتا ہے. ان باتوں کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیں، یاد رکھیں، اور جو شرطیں بتائی گئی ہیں ان شرطوں کے مطابق آپ عمل بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی زندگی کو سادہ اسلامی زندگی بنائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور اپنے فضل سے نوازتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.